کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، اس کی 10ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ، چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صفحہ نمبر 105 پر فرماتے ہیں، سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنے خالص مال میں سے جس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آؤ، سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش۔ اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے، وہ حسن ہے۔ یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اہل بیت نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے۔ گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں، ہمارا ایک خاص حسن ہو، ایک خاص پیار ہو۔ 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے 5000 روپیہ، مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنی دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو، آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئے اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، یہ پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ یہ بحثوں میں نہ الجھیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کسی کی ضد میں کیا اہل بیت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے؟ اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے۔ آپ کدھر نکل گئے؟ سنو، میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، حدیث پاک لکھی اعلیٰ حضرت، 2 حدیثیں لکھی ہیں، ذرا حسن دیکھنا۔ پہلی حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کنز المال اور ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لائے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو ہدیہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 حدیثیں لائے اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے۔ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگی چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو،
تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک ھم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ